یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چرچ آف پاکستان کے لوگ ہیں نا، وہ لاہور ڈائسس کے ہیں، وہ فیصل آباد ڈائسس کے ہیں، وہ رائبن ڈائسس کے ہیں، حیدرآباد ڈائسس کے ہیں، ملتان ڈائسس سے ہیں، جو بلوچستان کی تو اور کراچی کی تو ایک ہی ڈائسس ہے. ان سے میری درخواست ہے ذرا تھوڑے سا نزدیک آ جائیں میرے. ابھی بڑی اہم باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور اتنی جو میں بات بتا رہا ہوں نا، یہ پشاور ڈائسس بھی، اور یہ آج آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یار، میں جب کیسا انکشاف کرنے جا رہا ہوں. آپ کو یہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک جو پتہ نہیں اس کا کون سا نمبر ہے، میں یہ لعنت بھیجوں تو یہ بہت چھوٹا لفظ ہے. وہ اب میں اگر پادری صاحب اسے کہوں، پادری کا نام لوں تو وہ بھی بڑی، پادری تو بڑا یار پریسٹ ہوتا ہے جو خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے. لیکن ایسا جو، ویسے پادری نہیں کہوں گا چونکہ اس کے پاس ابھی بشپ کا ٹائٹل بھی نہیں ہے، تو اس کو میں نہیں کہوں گا، وہ بھی 2 نمبر طریقے سے، لیکن وہ لکھ رہا ہے اپنے تمام چیزوں میں، اور جس کا نام ہے نہ پادری نہ بشپ، اور جس کا نام ہے فریڈرک جان، جسے میں فریڈرک شاہ بھی کہتا ہوں، کیونکہ ان کا کوئی ہوتا نہیں، ان کا کوئی مسئلہ، کوئی نہ عزت نہ کوئی ایسی چیز. اور آج میں آپ کو بتانے وہ بھی بتاؤں گا. صرف آج 2 باتیں میں نے کرنی ہے. ایک تو فریڈرک، یہ جو جان ہے پادری، جس کو ابھی بشپ نہیں بنا، یہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا سارا، وہ تمام چیزیں میرے پاس ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی یہ ثبوت لاؤ جی، کون کتنے میں نے ثبوت دے دیے. بھائی آج بھی ثبوت ہی آپ کو دوں گا کہ اسے ابھی تک ہائی کورٹ نے بشپ نہیں مانا، ہائی کورٹ سندھ نے. یہ بھی آپ کو آج میں بتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ بتاؤں گا کہ وہ بیچاری ایک فیملی جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اور آپ بشپ صاحب، بشپ آف پاکستان جو ہے، تھوڑا سا میں ان کو بھی ایک ریکویسٹ کروں گا، جو بشپ صادق ڈینیل صاحب ہے نا، بشپ آف پاکستان، ان سے بھی میں تھوڑا سا میں نے کچھ ان سے بھی عرض کرنی ہے. دوسرا یہ بات آپ سمجھیں کہ وہ نادیہ اور نعمت جو بیچارے پادری حیدرآباد کے، اس کمبخت نے، خبیث آدمی نے، جسے مجھے تو یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں اس کے لیے، فریڈرک جان کے لیے، ان کی زندگیوں کو کیسا تباہ کیا، کیسا داغدار کیا. اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو جنہیں کہتے ہیں جی جنسی بلے، یہ جنسی کیٹ، ان کے لیے کیٹ کا لفظ ہے نا، تو یہ پتہ نہیں کون سے یہ درندے ہیں. یہ تو پتہ نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مسیحت کا انہوں نے کیسے مذاق اڑایا ہوا ہے. اور دوسری، اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، لبرٹی کارنر میں پرویز روشن، یار میں اگریسو نہیں ہوتا، مجھے تکلیف اتنی ہوتی کہ یار انہوں نے مسیحت کو کیا بنا دیا ہے. انہوں نے کون سے یہ لوگ ہیں جو چرچوں میں آ کر، جہاں کراچی ڈائسس میں چرچ آف پاکستان کے اوپر براجما ہو کے بیٹھ گئے. یار یہ کیسی، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. اتنے بے حیا لوگ، اتنے بغیرت ٹائپ لوگ ہیں یار، یہ خدا کا ان کو خوف ہی نہیں آ رہا. اب اس سے زیادہ کیا کہوں ان کو یار. اور دوسرا جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی ہے، پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو میرے چینل پہ نئے آئے نا، DGA BKK 2020 پر، آپ سے درخواست ہے یار، اب جو نئے آئے ہیں میں آپ کو سلام بھی پیش کر رہا ہوں لبرٹی کارنر میں، وہ ذرا آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ دوسروں تک، آپ تک بھی، آپ کا کچھ نہیں جاتا. یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی جو نوٹیفیکیشن وہ آپ کو ملتا رہتا نا، اگر آپ نے وہ پش کیا ہوگا تو یہ بات صرف آپ سے درخواست کرنی تھی. آپ کا کچھ نہیں جاتا، اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کو اس کے ایکسٹرا کچھ بھی نہیں دینا ہوتا. لیکن میں جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جو آپ کو میں تمام چرچز کی، ان جو جنسی درندے ہیں، اب یہ کیٹ تو نہیں درندے ہوگا نا، وہ تو کیٹ ہوتی نا، سیکسی کیٹ ہے جی یہ فلاں، وہ اس سے تو آگے چلے گئے یہ لوگ. تو آپ نے میری دھیان سے آج باتیں سننی ہے، میں زیادہ لمبی نہیں بات کروں گا، آج صرف کو آپ کو چیزیں دکھاؤں گا. اور دوسرا جو ایک انور سردار خان ہے، گورکن، جس نے کروڑوں ڈالروں کے وہ قیمتی وہ جو سٹونز ہیں، جو ان پہ کوئی مقدسہ مریم کا امیج بنا ہوا تھا، اسٹیچو بنا ہوا تھا، اور وہ جو اس نے زمینیں بیچی، اور یار مردوں کی ہڈیاں بیچ دیں، وہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اور پھر آپ کو اس کی بھی میں کچھ تفصیل بتانے والا ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیں، یہ اینڈ تک دیکھیں کہ یہ کیا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. پھر میں بتا دوں، انور سردار خان جو آل نال ہے 16-20 سال سے، اور ان کا ایک بھائی وہ جو ابھی سینیٹر بھی ہے، وہ جو انور لال دین، یار وہ بھی، اس کو بھی میرا خیال ہے اب اس کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ بھی قبر میں ہیں، اور ان کو بھی کوئی شرم یا نہیں آتی کہ یہ کس طرح. ابھی یہ بھی میرے علم میں جو بات آئی ہے نا، بڑی آپ کو بات بتاؤں گا اہم، وہ یہ آئی ہے کہ یہ بندے دونوں مل کے، کون؟ انور سردار خان اور انور لال دین،
یہ وہاں کے قیمتی نوادرات یہ تو بیچ ہی رہے تھے، جو بڑی بڑی دور سے آتے تھے، پورے یورپ سے آتے تھے، وہ جو اینجلز کی بنی ہوتی ہیں مورتیاں بنی ہوتی تھی، اسٹیچوز بنے ہوتے تھے، بڑے قیمتی پتھر، وہ تو انہوں نے بیچ ہی لیے۔ آج ہم سے ان سے کچھ اور بھی سوال کریں گے، ان کے اکاؤنٹ کے بارے بھی پوچھیں گے، اور ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ اور یہ اس سے بھی آپ پوچھیں گے انور لال ڈین سے، یہ جو سینیٹر بنا ہے، سینٹ کا پی کا یہ ایک نمائندہ ہے، کہ اس کے پاس یہ وہاں تک کیسے پہنچا ہے، کون سا پتھر اس نے کروڑوں ڈالروں کا کتنے لاکھوں میں دے کے اس نے پارٹی کو ڈونیشن دی تھی، وہ بھی ہمارے پاس سب ثبوت آ چکے ہیں۔ اور دوسرا، ہم یہ اس سے پہلے آگے بڑھیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ دیکھیں یہ جو بنا ہوا نا فریڈرک جان کراچی ڈائسس کا، اس نے اس بیچاری زندگی کو کیسے تباہ کیا، خاندان کو، جس کا میں نام لینے پہ مجبور ہوں، حیدرآباد سے نادیہ کا، اور کس طرح انہوں نے اس نے جو حشر کیا، ان کے کوئی شرم حیا کوئی غیرت نام کی ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بشپ جو پاکستان ہے صادق ڈینیل صاحب، دیکھیں ویسے تو آپ بھی بشپ ہیں، پھر کراچی ڈائسس کے بھی صادق ڈینیل صاحب، یہ تو آپ سمجھیں، آپ کو بھی یہ شکایت کی گئی تھی، آپ سے بھی منترلہ کیا گیا تھا کہ جناب اس کو کنٹرول کریں اپنے یہ جو وحشی یہ جو جنسی بل ہے آپ کا، یہ جو فریڈرک جان، لیکن آپ نے میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا مسئلے تھی، کیا پرابلم تھی، یہ تو بشپ صاحب پھر بشپ آف پاکستان ہے، اور چونکہ کراچی ڈائسس کا کوئی بشپ نہیں ہے تو آپ ہی بشپ بنتے ہیں نا پھر اس اعتبار سے، تو ہم بات کریں تو یہ بھی دیکھیں۔ لیکن یہ دیکھیں جو ابھی ان کا چل رہا ہے ڈائسس کو، کراچی ڈائسس جو ہے اس کا وہ بشپ بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں میرے پاس، میں آپ کو یہ اطلاع کرنے والا ہوں کہ اس میں کیا ہے جی، کہ وہ شخص جو ہے فریڈرک جان جس کا نام ہے، وہ ابھی پادری کے ٹائٹل سے ہے، بس اس کو بشپ کا ٹائٹل نہیں ملا۔ وہ کیسے نہیں ملا یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ ویسے میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا بھی اس کے اوپر، یہ سکرین کے اوپر، کہ یہ کیا ہے، بشپ تو ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیوں استعمال کر رہا ہے، وہ پرنسز کیوں استعمال کر رہا ہے، وہ بشپ ہاؤس کیوں استعمال کر رہا ہے، وہ اتنی امارات کیوں لے رہا ہے، کیا کس نے، یار کراچی کے لوگ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں یار، میں حیران ہوتا ہوں۔ خیر چرچ آف پاکستان کے لوگ، میں ان سے درخواست کر تھوڑا سا آگے آ جائیں، میری بات پہ دھیان دیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب فی الحال جو دیگر ڈینومینیشنز والے تھوڑے پیچھے ہو جائیں، اہم بات ہے یار یہ کرسچنوں کے اوپر، چرچ آف پاکستان کے لوگ اور وہ کیتھولک لوگ بھی آگے آ جائیں، جو پیار کرتے ہیں یار، جو گورا قبرستان کے ان کے مردے بھی وہاں دفنائے جاتے ہیں مسیحی لوگوں کے، وہ بھی ذرا میری بات کو دھیان سے سنیں۔ اچھا یہ جی ہے چرچ آف پاکستان، ڈائسس آف کراچی اینڈ بلوچستان۔ ابھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، یہ فریڈرک جان کی نا جو بی اے شی اے کس نے کی ہے نا ڈگری شگری، وہ بھی وہ سردار صاحب والی بات ہو گئی ہے، جو رسانی صاحب تھے، اسلم رسانی صاحب کی ڈگری ہوتی ہے، وہ اصلی ہو یا نقلی ہو، وہ بھی اس کے اوپر لگ گیا۔ لیکن ابھی میں ایک اور بات کرنی قبرستان کی، گورا قبرستان کی، مسیحی قبرستان کی، تو لہٰذا تھوڑا ہمیں بہت لمبی ہم بات نہیں کریں گے۔ تو یہ جی دی چرچ آف پاکستان، یہ جو میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھائے گا۔ تو یہ جی ڈائسس آف کراچی اینڈ بلوچستان، اور یہ ڈائسس کا آفس لکھا ہے، سب ایڈریس لکھا ہوا ہے، اور پھر ان کے فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بشپ آفس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ اطلاع عام ہے۔ اب یہ غور کریں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بشپ نہیں ہے یا پادری نہیں ہے، یہ عدالت کہہ رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے یہ۔ اب دیکھیں اتنے ظالم شخص کو، جو خدا کے نام پہ، جو خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر جو زنا کاری میں فنا ہو رہے ہیں، یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کا تو بنتا ہی نہیں ایک دن بھی اس چرچ کے پریمسز میں رہے، کیتھیڈرل میں رہے۔ یار آپ جو لوگوں میں، کراچی کے لوگوں کو، یار اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے دلیر لوگ، اتنے امیر لوگ، ان کو کچھ نہیں خیال آتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اسے کو پوچھیں۔ عدالت تو ٹھیک ہے اپنا کام، اب وہ تو ظاہر ہے جیسے کوئی ڈیلے ٹیکس ہوتے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں عدالتوں کے، اور وہ جاری و ساری ہے۔ یہ اطلاع عام ہے جی کہ ڈائسس آف کراچی بلوچستان، چرچ آف پاکستان کے تمام معزز پادری صاحبان، تمام اداروں کے منتظمین، یعنی جس میں کالج ہیں، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، جتنے ہاسپٹلز ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، کن کی طرف سے؟ چرچ آف پاکستان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے بھائی۔ اب یہ غور کریں، کراچی ڈائسس کی طرف سے تمام معزز پادری صاحبان، تمام اداروں کے منتظمین اور ملازمین کو
مطلع کیا جاتا ہے، آگاہی دی جاتی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، انفارم کیا جا رہا ہے کہ عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ کراچی نے اپیل نمبر، یہ لکھا ہے جی 217-220-232/2020 یعنی 2020، اور اپیل نمبری جو ہے وہ ہے 05-2021 میں پادری فریڈرک، پھر پادری لکھ دیا گیا، پادری کے قابل نہیں ہے سر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بات کو سمجھو، جس پہ یہ سب، جس نے زندگی تباہ کر دی، ایک خاتون کی نہیں، کبھی تو میرے پاس بہت سے نام ہیں یار، میں ان بیچاریوں کو میں نہیں کرنا چاہتا، ان کے نام نہیں لینا چاہتا، میرے پاس سب ہے چیزیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی تمام حرکتیں میرے پاس موجود ہیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہاں چرچ کے کیتھیڈرل کے، چرچ آف پاکستان کے پریمسز میں یہ بیٹھ جائے، یہ وہ ٹائٹل استعمال کرے جو اس کو رائٹ نہیں ہے۔ فریڈرک جان کراچی ڈائسس چرچ آف پاکستان کے خلاف اپیلوں کے فائنل فیصلے تک حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے۔ کس نے؟ سندھ ہائی کورٹ نے، کراچی نے۔ اور پادری، پھر میں نے پادری اب لکھا ہے چونکہ مجبوری ہے پڑھنا، ویسے فریڈرک جان یا اس کی کوئی بھی خود ساختہ کمیٹی کا کوئی بھی حکم، یہ خود ساختہ، خود ہی کمیٹیاں بناتے ہیں، یہ چرچ کونسلیں بناتے ہیں خود ہی، آپ بات سمجھیں میری، کا حکم بھی کمیٹی کا کوئی بھی حکم ہائی کورٹ سندھ کے حکم امتناعی یعنی اسٹے کورٹ سے متصادم غیر قانونی غیر عینی اقدام ہوگا، یعنی جو بھی اس سے کوئی بات چیت کرے گا اس کے اسٹیٹس سے یا اس کے ٹائٹل سے، اس کو مانے گا، جو کہ توہین عدالت، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا۔ لہذا تمام پادری صاحبان و داروں کے منتظمین و ملازمین، بے شمار ملازم ہیں نا، اسکولوں کے، چرچوں کے، ہاسپٹلز کے، جو بلوچستان میں ہاسپٹلز ہیں، چرچز ہیں، اسکولز ہیں، کتنے قیمتی یار وہاں سے ساتھ نکلتے ہیں ہمارے بچے جو وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پورے پاکستانی قوم کے۔ اب بات سمجھیں یہ، لہذا تمام پادری صاحبان، اداروں کے منتظمین و ملازمین کو بذریعہ اشتہار مطلع یعنی کہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ پادری فریڈرک، اب پادری پڑھنا مجبوری ہے، لکھا ہے یہاں پہ، فریڈرک جان و اس کے کسی حوالے کا کوئی بھی غیر آئینی حکم نہ مانا جائے، اور عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کو پاسداری کی جائے، حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر کی پاسداری کی جائے۔ اور یہ المشتہر جناب ظفر اقبال صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب، انہوں نے اس کو سائن کیا ہے، سیکرٹری لکھا ہے ڈائسس کے، چرچ آف پاکستان کے کراچی ڈائسس کے وہ سیکرٹری ہیں، انہوں نے لکھا ہے ڈائسس آف کراچی اینڈ بلوچستان، ان کا نیچے موبائل نمبر بھی لکھا ہے، جس کو کوئی شک ہو، جو کوئی بات آپ نے کرنی ہو اس جنسی درندے کے متعلق۔ اب میں کیا کہوں یار، اور یہ جو میری ریکویسٹ ہے، میرا اپیل آ گیا، میں امید کرتا ہوں کہ تمام یہ جو ہمارے اینگلیکن چرچ ہیں، چرچ آف انگلینڈ ہے، تمام امبیسیز تک میں اسے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ میری یار میں تو چاہتا ہوں یار، یہ ہمارا چرچ آف پاکستان کس طرح تباہی بربادی کے آخری کنارے پہ لگا ہوا ہے، بالکل ایج پہ ہے یار، یہ سوچے آپ، یہ کس کنارے پہ کھڑا ہے یہ سسٹم۔ تو خدا را آپ جاگے، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے عدالت کے آپ کام میں مداخلت کوئی نہ کریں، صرف یہ ان کو بتائیں، جتنے بھی اس کے اوپر ایویڈنسز ہیں آپ کے پاس، اور بھی جو لوگ ہیں جو میرے پاس آتا ہے، میں تو وہ بتاتا ہوں آپ کو ہر چیز کہ بھائی یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، اور کراچی پوری چرچ آف پاکستان کے پاس ایک بھی خدا کا خادم نہیں ہے یار جو بشپ آف کراچی بن سکے، جبکہ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے سامنے پھر بشپ صادق ڈینیل صاحب بھی تشریف فرما ہے نا، جو کہ بشپ آف پاکستان کہلاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، چرچ آف پاکستان کے سے پیار کرنے والے، تھوڑا سا اور میری کان ذرا غور اپنے کانوں پہ توجہ دیجیے اور تھوڑا نزدیک ہو جائیں، میری بات کو سنیں۔ میں نے ریکویسٹ کیا کہ وہ لوگ جو چرچ آف پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، رشتے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں،
چرچ آف پاکستان کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں کام کرتے ہیں، ہاسپٹلز میں کام، وہ بھی ذرا نزدیک آ جائیں۔ لیکن اب بات آپ کو سننے سمجھنے والی ہے۔ جی کراچی کا جو گورا قبرستان ہے بڑا مشہور، بہت ہی، وہاں پہ ایک سلیب بھی لگائی گئی جی، ایشیا کی بڑی سلیب، وہ جو میں نے اب ان کا میں نام نہیں لیتا، وہ غصہ بہت کرتے ہیں کہ جی میرا نام لیا جاتا ہے ایسے۔ تو چلیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو 16 سال سے ایک گورکھن، سمجھ گئے نا، قبریں نکالنے والا، اب دیکھیں گے اب قبریں دو بندے نکالتے ہیں، ایک انسان انسانوں کے لیے نکالتا ہے اور دوسرا بجو جو قبروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بجو ہے اس کا نام انور سردار خان، اور جو انور لال دین جو سینیٹر ہے اس کا بھی کوئی ان کی گیم ہے۔ اور جو انہوں نے پتھر بیچے، جو انہوں نے بڑے بڑے قیمتی سٹون جو پولینڈ سے آتے تھے، جو اٹالیا سے آتے تھے، اور جن کی بڑی بڑی جو مختلف سٹیچوز تھے اینجلز کے، مقدسہ مریم کے، ان کو انہوں نے کتنے کتنے پیسوں میں بیچا، یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں۔ اور وہاں پہ ابھی جو اتنی بڑی جگہ، اور اگے جس دن یہ پکڑا گیا نا، کسی بھی ادارے نے اس کی، یہ جو انور سردار خان صاحب ہیں، ان کا جس دن بھی کسی نے ان کو چیک کر لیا، ان کی انکوائری لگ گئی، تو کتنی اس نے زمین بیچی ہے یہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا، کتنے ڈالروں میں، کتنی قیمتی، شہر کا جو ہارٹ آف دی سٹی ہے یہ قبرستان جو ہے، سب جانتے ہیں کراچی کا جو گورا قبرستان ہے، مسیح قبرستان، یہ کہاں پہ واقع ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، میری بات آپ سنیں کہ اس شخص کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ اب لیتا کیا ہے، یہ 25 سے 30 ہزار، اور جو بیچارے کوئی تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں کراچی کے لوگ، ظاہر ہے بہت بڑے امیر لوگ بھی ہیں کراچی میں، کرسچن جو ہیں، تو وہ ان سے 35 ہزار بھی لیتا ہے پر ایک قبر کا، یہ لیتا ہے یہ شخص۔ اس کے بعد یہ 16 سال سے پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور وہ جو گورا قبرستان کی، جو گورا گریو یارڈ کی، ٹھیک ہے جی، وہ کمیٹی جو ہے وہ کہاں ہے، اور جو اس کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اتنے سالوں سے یہ جو کھا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک مہینے میں 50 60 70 100 لوگوں کی وہاں پہ قبریں بنتی ہیں، پورے کراچی سے چکے آتے ہیں لوگ وہاں، تو حیدرآباد اور دور دور سے بھی لوگ، چونکہ وہ ایک یادگار جگہ ہے تو لوگ وہاں پہ اپنے پیاروں کو وہاں پہ چھوڑنے آتے ہیں، ان کے سپرد کرتے ہیں۔ اور یہ 35 سے 40 30 ہزار، 35 ہزار، 25 ہزار، جہاں بھی ان کا یہ دا لگتا لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اب جتنی اس کی جائیداد ہے، جتنے اس میں بڑے بڑے قیمتی اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں، کیا کبھی کسی نے وہ بھی پوچھا ہے؟ کسی بلڈر سے پوچھا ہے جو اس نے 25 لاکھ ابھی دیا ہوا ہے ایک، وہ الگ، اور اس نے گاڑیاں کتنی قیمتی رکھی ہوئی ہیں، وہ کتنا، اور اس کے کتنے گھر ہیں، اسے کوئی بندہ انکوائری کر لے یار۔ اور کمیٹی میں جو ان کا اکاؤنٹ ہے، گورا قبرستان کی، مسیحی قبرستان کی کمیٹی کے جو پیسے ہیں، اس کا حساب کتاب کس کے پاس ہے بھائی؟ اس کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ کدھر ہے؟ اس کا اکاؤنٹ کدھر ہے؟ اب آ جائیں، جو انہوں نے وہاں رکھے ہوئے تھے پتھر بڑے، وہ ان زمانوں کے 200 سال پہلے کی، وہ 200 سال پرانا قبرستان ہے، وہاں سے جو وہاں انتہائی قیمتی، وہاں بڑے بڑے لوگوں کی جو گورے تھے، جو ہندوستان پہ قابض تھے، جو حکمران تھے، جرنیل، ملٹری والے، ججز، ڈپٹی کلیکٹر بے شمار، اور ان کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو وہ اپنے پیاروں کی، اور پھر بڑے ریفیوجی جو وہاں پڑے ہوئے ہیں پولینڈ کے، ان کی قبریں ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو قیمتی ترین ریفیوجیز تھے وہ بیچارے، وہ وہاں پہ پناہ لینے آئے تھے ہندوستان میں، ان کی قبریں۔ تو اب وہاں جتنے آپ سب جانتے ہیں کہ گورا قبرستان لاہور، وہ بھی کروڑوں، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں ڈالروں میں اس کی وہ جو سارے نوادرات تھے وہ بک گئے قبرستان۔ اسی طرح اس سے بھی زیادہ جو یہاں یہ کراچی کے اندر گورا، وہ جتنے، ابھی اب میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ وہاں جو اسٹیچو بنے ہوئے تھے، وہاں اس کا کوئی سر لے گیا، کوئی بازو لے گیا، وہ پتھر کے جو قیمتی پتھر تھے، اور انہوں نے کتنے کروڑوں ڈالروں میں، لاکھوں ڈالروں میں بیچے ہیں۔ تو کیا کسی نے ان سے حساب پوچھا ہے؟ جو یہ ہر روز یہ وہاں سے کچھ نہ کچھ کسی کو کر کے، اور جو وہاں پہ یہ ہر رات کو یہ وہاں پہ پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یار یہ باتیں کرنے والی ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔
ڈوب بننے کا مقام ہے کہ وہاں پہ شراب اور کباب کی اور شباب کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں. کیا قبرستانوں میں کسی کو زیب دیتا ہے؟ بھئی کراچی میں تھوڑے ہیں گیسٹ ہاؤس، وہاں تو آپ مال پہنچاتے ہی ہو، دونوں مال ہی پہنچاتے ہو نا، شراب بھی اور شباب بھی. یہی آپ کا دھندا ہے، یہی آپ کا کاروبار ہے. اور ابھی کتنے کو آپ نے دولت لوٹنی ہے مسیحی قبرستان سے. اور میں یہ درخواست کرتا ہوں انتظامیہ سے، سندھ کی انتظامیہ سے، سندھ کی جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے کراچی کی، ان سے، تمام جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، کہ یار صرف اس کا یہ تو پتا کرو کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں. ایک اور بات، اب جو 2-3 مہینے کے بعد یہ دیتے ہیں جی، وہ کوئی بھی اپنے جو پیارے ہیں ان کے وہاں پہ دفنائے جاتے ہیں، وہ اپنی وہاں پتھر لگانا چاہتے ہیں، تو 2-3 مہینے کا ان کے پاس ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، جی آپ 3 مہینے بعد آئیں. ایک تو انہوں نے لے لیا قبر بنانے کا 30 سے 35 ہزار، کسی سے 25 بھی لے لیتے ہیں. کوئی چرچ کا لیٹر لے آیا کہ تو تھوڑی سی جی فیور دے دو، تو پھر وہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ، اب جو 3 مہینے کے بعد وہاں وہ سارا پتھر کا یہ جو بنتی ہے، قبر بنتی ہے، وہ ابھی بہت سی قبریں آپ کو دکھائیں گے جو انہوں نے وہاں کے قیمتی پتھر چرا کے کروڑوں ڈالروں کے انہوں نے لاکھوں میں بیچ دی ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے. اور یہ جو کیا کرتے ہیں، وہ جو پتھر لگتے ہیں 3-4 لاکھ روپے کے، وہ پیارے جو ہوتے ہیں بیچارے، جن کی وہ جائیدادیں جو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ ان سے پیار کرتے ہیں. کرسچینٹی ایک ہے ہی پیار پہ، محبت پہ مبنی ہے یار، اس کا سارا فیتھ ہی محبت پہ ہے. تو وہ کتنے پیسے لیتے ہیں جی؟ 4 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، جو وہاں ٹیم کام کرتی ہے، وہ بیچارے کرسچن تو ہو نہیں سکتے کہ ان کو بھی کوئی اچھی سہولت مل جائے، ان کے ساتھ نہیں مل کے کرتے. وہ دوسرے سارے غیر مسیحی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ 50% پہ اگر خرچہ آتا ہے ان کا. اب دیکھیں یہ کیسے کام ہوتا ہے، یہ پیسے پہلے لے لیتے ہیں کہ جی ہم بنائیں گے اس قبر کو جی. تو وہ اگر 4 لاکھ لے رہے ہیں تو 2 لاکھ روپیہ وہ اس میں وہ بیچارے لگاتے بھی ہیں، وہ بھی بیچارے مظلوم ہی، ہم تو یہی کہیں گے ہم مزدور ہیں، ان کا کام ہے یہ کام کرنا. وہ 2 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، سارا اس کو قبر کو بنا دیتے. اور 2 لاکھ روپیہ یہ جناب انور سردار خان صاحب، وہ جو گورکھن ہے، یہ جو قبروں کی کمائی کھاتا، مردوں کی کمائی کھاتا. اور یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ لڑکیوں کی جو لاشیں آتی ہیں نا، خدا معاف کرے، باڈیز ہوتی ہیں یار، یہ انسان ہے، یہ مسیح لانے کے حقدار ہے. وہ ان کا ہاسپٹلز کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، جہاں یہ ان کی یہ باڈی کے پارٹ ہوتے ہیں، جو ان کو ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹلوں کو، ان کے کانٹیکٹس ہیں، وہ بھی پتا جائے. پتا کریں یار وہ کس ہاسپٹل کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے، اور یہ کتنے پیسے میں وہ جو باڈی ہے وہ دیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں انور سردار خان صاحب اور انور لال ڈین صاحب، یار آپ کو کچھ تو شرم آنی چاہیے. آپ ایک سینیٹر ہو اور دوسرے وہ اسی پیسے سے بنے ہو، سینیٹر بھی اور یہ سب کچھ، اور آپ کا کام زیرو ہے. آپ کب سے سینیٹر بنے؟ آپ ایک بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کے کریڈٹ پیج پہ یہ میں نے جی کیا ہے مسیحی قوم کے لیے، قبرستان کے لیے. کتنا قیمتی جگہ ہے وہ ساری، اور کتنی بڑی آپ نے جائیدادیں بیچ، کتنے قبروں کے آپ نے پیسے لے لیے ہیں جو آپ نے جگہ بیچی ہے، رہائش کے لیے لوگوں کو دی ہیں. آپ کو یاد ہے نا یہ سب کچھ؟ کوئی بھولا؟ اب لوگوں کو تو نہیں نا پتا یار، کوئی کرسچن بندہ تو تصور نہیں نہ کرتا کہ کوئی بندہ قبرستان میں بیچ رہا ہے. وہاں کتنے مقبرے پڑے ہیں جو بھی گورنمنٹ کے پاس ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال ساری کرتے ہیں، وہ اس کو سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں. وہ الگ سے آپ پیسے لے لیتے ہیں ان سے، جو سندھ کے کلچرل کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہیریٹیج کے جو ثقافت کو، جو ان ساسوں کو کرتے ہیں، ان سے آپ علیحدہ پیسے لیتے ہیں. امبیسیوں سے آپ علیحدہ پیسے لے رہے ہو کہ جی یہ فلاں، اور برٹش امبیسی جو کچھ آپ کو دے رہی ہے، کسی کے پاس اس کا آپ نے وہ ریکارڈ رکھا ہی نہیں، چونکہ وہ گورا قبرستان سے، اور جو پولینڈ کی کانسلیٹ ہے اور جو امبیسی ہے اسلام آباد میں، وہ کتنے فنڈ آپ کو دیتی ہے، شاید آپ کو یہ عوام کو تو نہیں نہ پتا. تو میری درخواست ہے سندھ ہائی کورٹ سے، وہاں کے غیور مسیحوں سے جو صاحب درد ہیں، جو درد رکھتے ہیں، چرچ آف پاکستان کا، ڈائسس کا، اور یہ گورا قبرستان تو سارے مسیحوں کا ہے، وہ چاہے رومن کیتھولک چرچ ہو، وہ چرچ آف پاکستان ہو، سالویشن آرمی ہو، جتنی بھی ڈینومینیشنز ہیں کراچی میں، وہ مشترکہ قبرستان ہے. تو خدا را جاگیں. اور ان دونوں یہ تینوں درندے جو ہیں نا، ایک تو میں نے بتایا یہ جو حوث میں، دولت کی حوث میں لٹے پٹے ہیں، انور سردار خان اور انور لال دین. جب یہ تھا پہلے بھی یہ کمیٹی کا کسی کا ممبر رہا، جب یہ ایڈوائزر تھا چیف منسٹر کا سندھ میں گورنمنٹ میں،
تب بھی انور الدین، اور تب یہ سینیٹر بن گیا. یار اس کا پتہ تو کریں کیا کیسے یہ بنا، کتنا اس نے فنڈ دیا پارٹی کو، اور یہی قیمتی پتھر بیچ کر اس نے یہ یہاں تک پہنچا. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے یار، جتنے بھی کراچی کے لوگ ہیں، چرچ آف پاکستان کے لوگ ہیں، خدارا جاگیں، اور گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، اور جتنی بھی ایمبیسیاں ہیں یار، کوئی تو اس کو پوچھو کہ یہ تم نے پیسہ کہاں پہ لگایا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جو میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، DGA BKK 2020 کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.